ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمد أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد وما كان الله ليظلمهم ولكن كانوا أنفسهم يظلمون قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد ألف لام ميم ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون. میرے محترم دوستوں، قرآن پاک کی دو آیات میں نے آپ کے سامنے تلاوت فرمائی۔ محرم کا مہینہ ہے، محرم کے مہینے کی فضیلت، محرم کے مہینے کی اہمیت اللہ تعالیٰ کے نزدیک کس قدر اہم ہے۔ اللہ تعالیٰ نے پورے مہینوں میں سے رمضان کے مبارک مہینوں کو چن لیا، پھر اسی طرح اور مہینوں میں سے رمضان کے بعد ذوالحج کو چن لیا، پھر محرم کا پہلا مہینہ، محرم کے مہینے کو اللہ تعالیٰ نے چن لیا۔ اللہ تعالیٰ کا چناؤ ہے، اللہ بندوں میں سے بھی انسانوں کو چنتے ہیں، اسی طرح جو دن ہیں دنوں میں سے بھی دنوں کو چن لیتے ہیں، اور پھر اسی طرح مہینوں میں سے بھی مہینوں کو بھی چن لیتے ہیں۔ انسانیت میں سے دیکھو، پوری دنیا میں ذرا نظر ڈالو تو اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو چن لیا۔ مسلمان اس وقت ہم مسجد میں بیٹھے ہوئے ہیں، بے شک ہم گناہ گار ہیں، بڑے ہی خطا کار ہیں، بڑے ہی سیاہ کار ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ کی کرم نوازی ہے، اللہ تعالیٰ کا اتنا بڑا احسان ہے کہ پوری دنیا میں نظر ڈالو، عیسائی بھی موجود، یہودی بھی موجود، اسی طرح کمیونسٹ موجود ہیں، وہ جو کہتے ہیں زمین آسمان خود بن گیا، کوئی سورج کی پرستش کرتا ہے، کوئی چاند کی پرستش کرتا ہے، کوئی آگ کی پرستش کرتا ہے، کوئی بتوں کی پرستش کرتا ہے، کوئی بتوں کے آگے جھکتا ہے۔ لیکن یہ جتنے بھی مذاہب ہیں، ان مذاہب میں سے اللہ تعالیٰ نے مسلمان کو چن لیا، اسلام کو چن لیا۔ الحمدللہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں بت پرستی سے جدا کیا۔ جو دو خداؤں کے قائل ہیں، عیسیٰ علیہ السلام اور اسی طرح عیسیٰ علیہ السلام کی والدہ مریم علیہ السلام، یہ عیسائی جو ہیں وہ کہتے ہیں کہ عیسیٰ علیہ السلام اللہ تعالیٰ کے بیٹے ہیں اور مریم علیہ السلام نعوذ باللہ اللہ کی بیوی ہیں، تو اللہ تعالیٰ نے ہمیں ان سے بھی نکالا، یہ بھی اللہ کا احسان۔ اب یہودی کہتے ہیں عزیر علیہ السلام اللہ تعالیٰ کے بیٹے ہیں اور اللہ تعالیٰ نے ہمیں ان سے بھی نکالا۔ یعنی یہ جتنا بھی چناؤ ہے، جتنے بھی مذہب ہیں، ان مذہبوں میں سے اللہ تعالیٰ نے مسلمان کو چنا ہوا ہے۔ اور یہ اللہ تعالیٰ نے جس طرح اللہ دنوں کو چن لیتے ہیں، مہینوں کو چن لیتے ہیں، اور پوری دنیا میں سے انسانوں میں سے حضرات انبیاء علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے چنا ہے۔ یعنی انبیاء علیہ السلام دنیا کے لیے ہدایت کا ذریعہ بنے ہیں۔ تو یہ اللہ تعالیٰ کا چناؤ ہے۔ اللہ جس کو محبت کی نگاہ سے دیکھتے ہیں، اللہ تعالیٰ جس کو خوشی کی نگاہ سے دیکھتے ہیں، جس کو اللہ تعالیٰ جس کو محبت کی نگاہ سے دیکھتے ہیں، اللہ تعالیٰ اس کو نعمتوں سے نوازتے ہیں۔ تو دیکھو مجھ پہ اور آپ پہ تو جو انعام ہوا وہ مسلمان کے گھر پیدا ہونا، مسلمان کے ملک میں پیدا ہونا، اور ہمارا مسلمانوں کے ساتھ رہنا، مساجد کو دیکھنا، مدارس کو دیکھنا، اسی طرح حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے جو علماء وارث ہیں ان کے اوپر نظر رکھنا، ان کو دیکھنا، اور پھر قرآن مجید کو دیکھنا، یہ مسلمان پہ عام نعمتیں ہیں جس کی ہم قدر نہیں کر رہے۔ دوسرا چناؤ جو ہے، اللہ تعالیٰ نے حضرات انبیاء علیہ السلام کو چنا کہ سب سے آخر میں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے امام الانبیاء بنا کے چنا، پیدا کر دیا۔ اور یہ امام الانبیاء پیدا کیا سارے نبیوں کے سردار حضرت شیس علیہ السلام سے۔ حضرت آدم علیہ السلام نے کہا تھا کہ اے شیس، میں تیری پیشانی پہ اپنے پیارے بیٹے محمد کا نور دیکھتا ہوں۔ یعنی حضرت شیس علیہ السلام آدم علیہ السلام کے بیٹے ہیں، تو ان کی نسل سے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی پیدا ہوئے۔ تو آدم علیہ السلام نے کیا فرمایا؟ فرمایا شیس، میں تیری پیشانی پہ اپنے بیٹے محمد کا نور دیکھتا ہوں۔ اللہ اکبر، یعنی وہ نور منتقل ہو کے شیس علیہ السلام کے پاس آ گیا۔ اس طرح چلتے چلتے حضرت ابراہیم علیہ السلام تک پہنچا، اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بیٹے
اسماعیل علیہ السلام کی نسل سے اللہ نے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو پیدا کر دیا. تو یہ کہ اللہ کا چناؤ تھا، اللہ تعالیٰ نے ان کو چنا ہے. اب اسی طرح چناؤ کے اندر اللہ تعالیٰ نے پھر لوگوں میں سے العلماء ورث الانبیاء، پھر اللہ نے لوگوں میں سے، مسلمانوں میں سے علماء کو چن لیا. کسی کا بیٹا، کسی کی بیٹی، کسی کا باپ، کسی کا بھائی کوئی عالم ہے. پھر حفاظ کی جماعت ہے تو اللہ تعالیٰ نے حفاظ کو چن لیا. میں جس گھر میں عالم پیدا ہو جائے، فرمایا یہ نبی نہیں ہے لیکن وراثت ہے اس کے پاس. کس کی؟ العلماء ورث الانبیاء، یعنی نبیوں کی وراثت اس کے پاس ہے. تو وراثت میں جو چیز انسان کو ملتی ہے، جیسے باپ مر جاتا ہے تو باپ کی وراثت یعنی جائیداد کی وراثت کس کو مل رہی ہے؟ بیٹے کو مل رہی ہے تو اس کا وارث. لیکن انبیاء کی وراثت مال نہیں ہوتی. انبیاء کی وراثت دنیا کا روپیہ پیسہ نہیں ہوتا، بلکہ نبیوں کی جو میراث ہے وہ ہے علم دین. وہ دین اللہ تعالیٰ نے باقی رہنے کے لیے علماء کو چنا اور اس کو چلے فرمایا کہ العلماء ورث الانبیاء، علماء نبیوں کے وارث ہیں. تو اب اللہ تعالیٰ نے وراثت میں سے علماء کو چن لیا. اب اسی طرح دیکھو ساری کتابیں، 4 کتابیں آئی، 4 کتابوں میں سے زبور آ گئی، اسی طرح تورات آ گئی، انجیل آ گئی، اور پھر آخر میں قرآن مجید آ گئی. اب یہ 4 جو کتابیں آئیں، ان کتابوں میں سے زبور کے احکام ختم ہو گئے. اسی طرح انجیل کے احکام بھی اللہ تعالیٰ نے ختم کر دیے. اسی طرح تورات کے احکام بھی اللہ تعالیٰ نے ختم کر دیے. اب احکام جس وقت تک یہ دنیا آباد ہے، اگر کسی نے کامیاب ہونا ہے تو وہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے دین پہ آئے گا، اور پھر دین کے آنے کے بعد حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر جو قرآن مجید نازل ہوا اس کے احکام کو پورا کرے گا، پھر وہ جنت میں جائے گا. ومن یبتغ غیر الاسلام دینا فلن يقبل منه وفي الآخرة من الخاسرین. جو انسان دین اسلام کے علاوہ کوئی اور دین لے کے آئے گا، ہم کل قیامت کے دن اس کو ہرگز قبول نہیں کریں گے. وفی الآخرة من الخاسرین، یہ آخرت میں خسارے والوں میں سے ہو جائے گا. اللہ اکبر. دیکھو یہ اللہ کا چناؤ ہوا کہ اللہ تعالیٰ نے چنا. ان چننے میں اللہ تعالیٰ نے جس طرح انبیاء صلی اللہ علیہ وسلم، پھر علماء اعظام، اور پھر اسی طرح اولیاء اعظام، ان کو چننے کے بعد عام مسلمان کو اللہ تعالیٰ نے پورے کے پورے مذہب میں سے چن لیا. اور کتابیں کیا ہو گئی؟ زبور کے احکام ختم ہو گئے، تورات کے احکام ختم ہو گئے، انجیل کے احکام ختم ہو گئے. جس وقت تک عیسائیت ایمان لا کے محمد صلی اللہ علیہ وسلم پہ اور کتاب کو نہ مانے گی، عیسائیت کبھی جنت میں داخل نہیں ہو سکتی. اسی طرح یہودیت جس وقت تک اسلام لانے کے بعد محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو نہیں مانے گی، اس وقت تک جنت میں داخل نہیں ہو سکتی. یعنی زبور کے احکام بھی ختم، قانون بھی ختم ہو گیا، تورات کا قانون بھی ختم ہو گیا، انجیل کا قانون بھی ختم ہو گیا. اور کیا؟ ان الدین عند اللہ الاسلام، بے شک جو دین ہے وہ اسلام ہی ہے اللہ تعالیٰ کے نزدیک قابل کو. اللہ، یعنی وہ نعمتیں ہیں کہ جو نعمتیں ہمارے کو بارش کی طرح برس رہی ہیں، لیکن ہم کس کی طرف بھاگ رہے ہیں؟ روپیہ پیسہ دیکھو تو کہتے ہیں بڑی نعمت ہے، چیزیں دیکھو تو بڑی نعمت ہے، کوٹھی بنگلہ کار دیکھو تو بڑی نعمت ہے. اللہ اکبر. سب کچھ موجود ہے، ایمان نہیں ہے، اسلام نہیں ہے. تو یہ کیا ہے؟ اسلام بھی نہیں، ایمان بھی نہیں. اللہ اکبر. بڑے بڑے محلات بھی موجود ہیں. ان محلات پتھر کے وہ بت ہیں، پتھر کی وہ چیز ہے جن نعمتوں کا تذکرہ ہمارے گھروں میں ہوتا ہے، ہمارے جناب دوستوں یاروں کے اندر ہوتا ہے. جو نعمت جب صحابہ کرام آپس میں ملتے نا، وہ کیا کہتے تھے؟ وہ کہتے بتاؤ تمہارے ایمان کا کیا حال ہے، بتاؤ تمہارے دین کا کیا حال ہے. ہم کیا پوچھتے ہیں؟ دسو کسی دکان کا کیا حال ہے، دسو کسی کاروبار کا کیا حال ہے. اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر. ماحول ہی جدا ہو گیا. قدر کس کی بن گئی؟ روپے پیسے کی قدر ہے، ایمان اور اسلام کی وہ دل کے اندر حقیقت نہیں چل رہی. صحابہ جو مل رہے ہیں تو ان میں ملاقات میں ہو کیا رہا ہے، اور جہاں ہم مل رہے ہیں تو ہمارے ملاقات کے اندر کیا ہو رہا ہے؟ وجہ کیا؟ عمر رضی اللہ عنہ دین کی اہمیت کو پہچان گئے تھے. حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ دین کی اہمیت کو پہچان گئے تھے. امام حسین اللہ اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ جو سر کٹا ہے، یہ جو شہادت کا جام پیا ہے، ویسے نہیں پی لیا. چلتے چلتے وہ دین کی اہمیت کو، اسلام کی اہمیت کو سمجھ چکے تھے کہ ہاں موت ہو سکتی ہے، شہادت ہو سکتی ہے، دنیا ختم ہو سکتی ہے، لیکن کیا ہے کہ اللہ نے جو انعام رکھے ہیں نا، وہ انعام کا جو وعدہ ہے، اللہ ان وعد الحق، او خبردار لوگو، اللہ کا وعدہ حق اور سچ ہے. ولکن اکثرهم لا یعلمون، لیکن اکثر لوگ نہیں جانتے. یہ جاننا نہ جاننا کیا ہے؟ یہ نہ جاننا یہ جہالت ہے. میں وَإِذَا خَاطَبَهُمُ الْجَاهِلُونَ قَالُوا سَلَامًا، جب تم سے کوئی جاہل بات کرے نا، تم سے کہو میرا تم پہ سلام ہے، تم اپنا کام کرو، میں اپنا کام کرتا ہوں. ہر انسان محنت کر رہا ہے، ہر انسان کوشش کر رہا ہے، لیکن ہر انسان کی محنتیں جدا ہیں.
ہر انسان کی کوششیں جدا ہیں، وَلَيْسَ لِلْإِنسَانِ إِلَّا مَا سَعَىٰ، انسان کو نہیں ملتا مگر وہ جو محنت کرتا ہے۔ پھر یوم یتذکر الانسان ما سعیٰ، جس دن انسان یاد کرے گا کہ میں نے کون سی محنت کی ہے۔ دیکھو محنتیں سارے کر رہے ہیں، ان محنتوں میں اللہ کیا فرمایا، جس دن انسان یاد کرے گا کہ میں نے دنیا میں کون سی محنت کی ہے، جب نتائج نکلیں گے۔ اللہ اکبر۔ تو میں اللہ تعالیٰ نے اسی طرح جس طرح ان انبیاء کو چنا ہے، اسی طرح کتابوں میں سے قرآن مجید کو چن لیا، 3 کتابوں کے احکام ختم کر دیے، اور قرآن کے احکام کو اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان سے نازل کر دیا کہ اب احکام کون سے چلیں گے، کتاب قرآن مجید کے احکام چلیں گے، انجیل کے احکام نہیں چلیں گے، تورات کے احکام نہیں چلیں گے، زبور کے احکام نہیں چلیں گے۔ تو اللہ تعالیٰ نے کتابوں میں سے کتاب کو چن لیا، قرآن مجید، فرقان حمید کو، اور پھر سارے انبیاء کا سلسلہ ختم کر کے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تک آخری انبیاء، ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین، کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم تمہارے مردوں میں سے کسی کے باپ نہیں ہیں، لیکن وہ نبوت کے سلسلے کو ختم کرنے والے ہیں۔ اب نبوت کا سلسلہ ختم کر کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کے اوپر مہر لگا دی کہ قیامت تک اب کوئی نبی نہیں آئے گا۔ اللہ اکبر۔ اور پھر امت کے اوپر کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد امت کے بعد کوئی اور امت نہیں ہے، اب امت کو بھی چن لیا، قرآن مجید کو بھی چن لیا۔ اللہ، انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام میں سے سارے رسولوں میں سے امام الانبیاء کو بھی چن لیا۔